والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد روي عن سيد الساجدين زين العابدين علي بن الحسين عليهم السلام بسم الله الرحمن الرحيم وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك فإذا كان عمري مرطا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحكم غضبك علي. صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام پر. دعائے مکارم الاخلاق کا وہ جملہ ہے سید سجاد نے، جس میں ہمیں یہ دعا کا سلیقہ تعلیم کیا ہے اور یہ سکھایا ہے کہ اپنے مالک سے ہمیشہ یہ چاہو کہ پروردگارہ جب تک تیری اطاعت میں زندگی بسر ہو سکے مجھے زندگی دے، لیکن اگر میری زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے تو پھر اس کا نتیجہ ہوگا ہمیشہ کے لیے تیرے غضب کا شکار ہونا اور تیری ناراضگی کو اپنے مقدر میں لکھوا لینا. تو ایسی زندگی جس میں تیرا غضب ہو، جس میں تیری ناراضگی مقدر میں لکھ جائے، اس زندگی سے موت بہتر ہے. عزیزوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ شبوں میں جو تذکرے کیے ہیں اس میں کل آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ ہمارے ائمہ نے، سارے اماموں نے اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے دور میں ایک ہی فریضے کو انجام دیا ہے، ہدایت کی راہ دکھانا، نجات کی منزل تک پہنچانے کا طریقہ سکھانا اور نظام الہی کی پابندی کرنے والی قوم کو تیار کرنا، جس کے لیے ہر دور میں جو حالات تھے اس کے مطابق انہوں نے اقدام کیے ہیں. سید سجاد حضرت زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کے خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ آپ کا دور انتہائی درجہ مصائب و آلام کا دور ہے اور مشکل ترین حالات میں زندگی کو کن راہوں میں بسر کیا جائے اس سلسلے میں ہدایات دی ہیں امام نے. کل میں نے خصوصیت سے آپ کی خدمت میں جو بات عرض کی تھی کہ ایک تو یہ دنیا، اس کی زندگی ہی ایسی ہے کہ یہاں خالص راحت نہیں ہے، خالص آرام نہیں ہے. یہاں راحت بھی ہے اور تکلیف بھی ہے، یہاں سختی بھی ہے اور نرمی بھی ہے. خالص راحت یا خالص تکلیف اس دنیا میں نہیں ہے. وہ جگہ جہاں یا خالص راحت ہے یا خالص تکلیف ہے، اس جگہ کا نام آخرت ہے، جہاں جنت کی شکل میں خالص راحت ہے یا جہنم کی شکل میں خالص تکلیف اور مصیبت ہے. اس دنیا میں مشکلات بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، دشواریاں بھی ہیں، سختیاں بھی ہیں، لیکن کبھی کبھی کچھ زندگیاں ظاہری طور پر نعمتوں میں ڈوبی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، مصیبتوں سے خالی دکھائی دیتی ہیں. حقیقت یہ نہیں ہوتی، مصیبتوں سے خالی نہیں ہوتی، مگر مومن کے لیے بالخصوص معصومین نے فرمایا ہے
کہ مومن کی زندگی دشواریوں سے خالی نہیں ہوتی. ان دشواریوں میں کچھ وہ دشواریاں ہیں جن کی طرف ہم متوجہ ہیں، لیکن معصومین نے ہمیں کچھ ایسے مسائل کی طرف متوجہ کیا ہے جو ہماری بالخصوص مومن کی زندگی کی مشکل ہے، لیکن اس مشکل کی طرف خود ہم متوجہ نہیں ہو پاتے اگر ائمہ نے ہمیں متوجہ نہ کیا ہوتا. میں نے کل آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ مومن کی زندگی کے خصوصی مسائل میں ہے رحمت ہے خدا کی، توفیق پانا اچھے کاموں کے انجام دینے کے لیے، اور مومن کی زندگی کی دشواریوں میں ایک دشواری ہے توفیق کا سلب ہو جانا. مومن کی زندگی کی خوبی ہے اچھی بات کے قبول کرنے کے لائق ہونا، اور مومن کی زندگی کی ایک بڑی دشواری ہے دل کا لغزشوں اور خطاؤں اور کثرت گناہ کے باعث اتنا سخت ہو جانا کہ وہ اچھی بات کا اثر قبول نہ کر سکے. بلکہ روایات تو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ انسانی زندگی میں جن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے ان میں سب سے بڑی آفتوں میں سے کم ایک بڑی آفت ہے دل کا سخت ہو جانا کہ وہ اچھی بات کا اثر قبول نہ کر سکے. روایت میں ہے معصومین علیہ السلام میں سے، اہل بیت علیہ السلام میں سے ہی کسی سے روایت ہے جناب موسیٰ کے دور کی، کہ جناب موسیٰ کے دور میں سرکش امت تھی پوری جناب موسیٰ کی بنی اسرائیل، جس کے نمونے آج بھی آپ کے سامنے موجود ہیں. ان میں کوئی ایک سرکش موجود ہے جو اتنا سرکش ہے کہ اس کی سرکشی اسے جناب موسیٰ تک لے آئی اپنے سرکشی کا اظہار کرانے کے لیے، بلکہ خدا تک پہنچا دیا سرکشی نے اپنے سرکشی کے اظہار کے لیے. اور اس نے جناب موسیٰ سے کہا کہ تم جو اپنے مالک کی طرف سے، اپنے رب اللہ کی طرف سے، اپنے پروردگار کی طرف سے پیغام لے کے آتے ہو، جن کاموں کے کرنے کا حکم تمہارا خدا دیتا ہے اور جن کاموں سے روکتا ہے، میں ان سب کی مخالفت کرتا ہوں. جن کاموں کے کرنے کا تم حکم دیتے ہو تمہارا خدا حکم دیتا ہے، اور جن کاموں سے تم روکتے ہو اور تمہارا خدا روکتا ہے، میں ان میں سے کوئی وہ کام نہیں کرتا جس کا حکم دیا جا رہا ہے، اور وہ کوئی میں اس کام سے نہیں رکتا جس سے مجھے روکا جا رہا ہے. اور اس پر سزا کا وعدہ کیا جاتا ہے تمہاری طرف سے اور تمہارے خدا کی طرف سے، لیکن آج تک تو مجھے کوئی سزا نہیں ملی، میرے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئی، میری زندگی میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی. اب جب جناب موسیٰ جانتے ہیں آپ کے کوہ طور پہ جاتے تھے اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے، اب جب اپنے مالک کی بارگاہ میں جانا تو جا کے میرا پیغام اپنے خدا سے پہنچا دینا. سرکشی کا انداز آپ نے دیکھ لیا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تیری کوئی بات نہیں مانتا، لیکن میری زندگی میں کوئی مشکل پیدا نہیں ہوئی ہے، کوئی دشواری پیدا نہیں ہوئی ہے، کوئی مصیبت میری زندگی میں نہیں آئی ہے. جناب موسیٰ سے کہا میرا پیغام جا کے کہہ دینا. جناب موسیٰ کوہ طور پہ گئے اللہ سے مناجات کرنے کے لیے. مناجات کر کے جب واپس آنے لگے تو ادھر سے آواز آئی کہ موسیٰ تم نے میرے اس بندے کی بات مجھ سے نہیں کہی، میرے اس بندے کی بات مجھ سے نہیں کہی. جناب موسیٰ نے کہا مالک تو جانتا ہے اس نے کیا کہا اور کیا کہلایا ہے، میری یہ جرت بھی نہیں ہے کہ میں اس کی بات کو دہراؤں. میرے عزیزو، میں یہاں پہ رک کے ذرا سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کریم کتنا کریم ہے کہ جب کوئی سرکش بندہ بھی اس تک اپنی بات پہنچانا چاہتا ہے تو وہ اس بات کو سننا چاہتا ہے. تو اگر ہم ذرا سے سرکشی چھوڑ کے شرمندگی کے احساس کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہماری آواز وہ کیسے نہ سننا چاہے گا، اور ہماری آواز کو وہ کیسے اس پہ لبیک نہ کہنا چاہے گا. کہا تم نے وہ بات نہیں پہنچائی. کہا مالک تو مجھ سے بہتر جانتا ہے، میری جرت نہیں ہے کہ میں اس کے سرکشانہ اور باغیانہ لہجے کو دہراؤں. اس نے 3 باتیں کہلائی تھی اللہ سے. کہا تھا مجھے کوئی سزا نہیں ملی، لیکن صرف یہ بات نہیں کہی تھی. کہا تھا جا کے اپنے رب سے کہہ دینا کہ میں اسے خدا نہیں مانتا، اور اس سے کہہ دینا مجھے اس سے روزی بھی نہیں چاہیے، اور اس سے کہہ دینا کہ وہ سزا کے وعدے دیتا ہے اور آج تک اس نے مجھے کوئی سزا نہیں دی. تو پروردگار نے کہا کہ موسیٰ
تم نے اس کی بات مجھ تک نہیں پہنچائی. جناب موسیٰ نے جب کہا کہ مالک تو اس کی بات جانتا، میں اس کے دہرانے کی جرات بھی نہیں کر سکتا، تو اللہ نے کہا اب میرا جواب اس تک پہنچا دے، اس سے جا کے کہہ دے. میں نے پورا واقعہ صرف آخری جملے کے لیے سنایا ہے. اس سے جا کے کہہ دے، اس نے جو یہ کہا ہے کہ وہ مجھے خدا نہیں مانتا، تو اس سے جا کے کہہ دے کہ اس کے ماننے نہ ماننے سے میری خدائی پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں. وہ مانے چاہے نہ مانے، میری خدائی پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اور اس نے جو یہ کہلایا ہے کہ اس کو میری روزی نہیں چاہیے، تو اس سے کہہ دے کہ اسے چاہیے چاہے نہیں چاہیے، لیکن میں اس کا خالق ہوں، میں نے اسے پیدا کیا ہے تو میں اسے روزی دوں گا، اسے چاہے درکار ہو اور چاہے درکار نہ ہو. اور اس کے بعد کہا اس سے جا کے کہہ دو کہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ اس نے سرکشی کی ہے، نافرمانیاں کی ہیں، کوئی بات میری نہیں مانی ہے اور اس پر کوئی بلا اور کوئی آفت نہیں آئی ہے. میں نے اسی جملے کے لیے آپ کا اتنا وقت دیا اور یہ روایت آپ کو سنائی ہے، تو سن لو. اس سے جا کے کہہ تو وہ کہ سن لے کہ اس پر مصیبت نہیں، اس پر سب سے بڑی مصیبت ڈال چکا ہوں میں، سب سے بڑی بلا کا شکار ہو گیا ہے وہ. دنیا میں جتنی مصیبتیں، جناب موسیٰ نے کہا پروردگارا دنیا کی مصیبتوں میں کوئی مصیبت نہیں دکھائی دیتی، ہماری آپ کی نگاہ میں بڑی مصیبتیں کیا ہوتی ہیں؟ بیماری بڑی آ جائے، اولاد خدا نخواستہ چھن جائے، خدا نخواستہ گھر میں آگ لگ جائے، کوئی آفت آ جائے ایسی جس کو ہم بڑی مصیبت سوچتے ہیں، اس پر کوئی مصیبت نہیں آئی. اور اللہ کہہ رہا سب سے بڑی مصیبت کا، سب سے بڑے عقاب کا، سب سے بڑے عتاب کا، عذاب تو آخرت میں ہے، یہاں صرف عقاب یا عتاب ہو سکتا ہے جو دنیا کا وقتی سزا ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے سب سے بڑی سزا اسے دنیا میں جو دی جا سکتی ہے وہ دے چکا ہوں، عذاب آخرت اپنی جگہ پہ ہے. کہا پروردگارا اسے کون سا عذاب ملا ہے؟ کہا اس سے جا کے کہہ دے میں نے اسے سب سے بڑی سزا یہ دے دی ہے کہ اس کا دل اس کی ان بدعملیوں کے نتیجے میں اتنا سخت ہو گیا ہے کہ اب اس پر کسی اچھی بات کا اثر نہیں ہوتا. یہ سب سے بڑی سزا ہے واقعاً. اگر ہم آپ غور کریں کہ اچھی بات کا اثر لینا ہمارا دل قبول کرنا چھوڑ دے، اس لیے کہ جب اچھی بات کا اثر نہیں لے گا دل کی نرمی ختم ہو جائے گی، تو یہ نرمی ختم ہونے کے نتیجے میں نہ کبھی شرمندگی پیدا ہوگی، نہ شرمندگی کے نتیجے میں احساس جرم پیدا ہوگا، نہ احساس جرم کے نتیجے میں توبہ کا خیال پیدا ہوگا، نہ توبہ کے نتیجے میں مغفرت کی منزل تک آدمی پہنچ سکے گا. اگر ایک دل کی سختی پیدا ہو جائے تو انسان کی زندگی میں کتنی بڑی مصیبت فراہم کر سکتی ہے، اس کا اندازہ ہم اور آپ لگا سکتے ہیں. مومنین کی زندگی کے مسائل کی طرف ائمہ طاہرین نے ہم کو الگ سے متوجہ کیا ہے. کل میں نے جس روایت کو آپ کی خدمت میں اپنے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام سے پیش کیا تھا اور منتقل کیا تھا، نہیں صلوات تو آپ اس سے اور ہلکی بھی بھیج سکتے ہیں، مجلس بہت دیر تک نہیں چلے گی. میں تھوڑی سی گفتگو اس سلسلے میں کرنا چاہتا ہوں. جو مسائل زندگی میں جن کو ہم زندگی کا مسئلہ نہیں سمجھ پاتے، جو مومن کی زندگی کے مسائل ہیں، ایک عام انسانی زندگی کے مسائل ہیں، انہی کو ہم بھی اپنی زندگی کا مسئلہ سمجھتے ہیں، لیکن ایک مومن کی زندگی کے مسائل ہیں. اچھی بات کا اثر نہ لینا، اچھے کام میں دل نہ لگنا، لائق قبول اعمال خدا کی بارگاہ میں اپنے اعمال میں تلاش نہ کرنا پانا. زندگی میں اگر کوئی کار خیر کے نہ کر کے نیکی کی کچھ کر کے کچھ ثواب اور اجر کی امید پیدا ہو جائے تو اس نیکی کو منزل آخرت تک بچا کے رکھنا. اگر توفیق ایمان و معرفت حاصل ہو جائے تو اس ایمان پر مرتے دم تک اپنے آپ کو باقی رکھنے کی تدبیریں کرنا. معصومین نے ان تمام مسائل کی طرف متوجہ کیا ہے جو مومن کی زندگی کے اہم ترین مسائل ہیں. میرے عزیزوں، انہی میں سے ایک مسئلہ جس کی طرف کل میں نے امام کے ارشاد کے سہارے آپ کی خدمت میں اشارہ کیا تھا اور تذکرہ کیا تھا کہ چوتھے امام نے فرمایا کہ جب زندگی صبح سے شام ہوتی ہے اور زندگی کا ایک دن گزرتا ہے تو 3 بڑی مصیبتیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں، جن میں سے اگر ایک کا احساس بھی انسان کر لے تو اس کی زندگی کی ہر مشکل اس مشکل کے مقابلے میں اسے آسان لگے گی. میں نے کل آپ کو سنایا ہے، میں پھر اسے دوہرا کے ذرا سے ایک گزارش کی اگلی منزل میں جانا چاہتا ہوں. پہلی صبح سے شام ہوتی ہے تو زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے. اب یہ دن پلٹ کے ملنے والا
نہیں ہے. صبح سے شام ہوتی ہے تو آدمی اپنی روزی حاصل کرتا ہے. یہ بھی مشکلات میں سے ایک مشکل ہے اس لحاظ سے کہ اگر حلال ہے روزی تو اس حلال کا حساب دینا ہے, اور اگر حرام ہے روزی تو اس حرام پر اللہ سے کل سزا پانا ہے. صبح سے شام ہوتی ہے تو آدمی آخرت سے قدم قریب ہوتا ہے, مگر اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ جنت سے نزدیک ہو رہا ہے یا جہنم سے نزدیک ہو رہا ہے. اگر صرف یہ ایک احساس ہمارے دماغوں میں زندہ رہے میرے عزیزو, تو میں کہہ سکتا ہوں کہ واقعاً زندگی کی سب سے بڑی دشواری ہم کو یہ لگے گی کہ ہمیں یہ پتا نہیں کہ ہم آخرت کی طرف تو جا رہے ہیں, ہم آخرت سے تو نزدیک ہو رہے ہیں لیکن جنت سے نزدیک ہو رہے ہیں یا جہنم سے نزدیک ہو رہے ہیں. میرے عزیزو, میں اسی سلسلے میں آج جو گزارش آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں, یہاں میرے بھائی, میرے بچے, میرے بزرگ, میری بہنیں, میری بیٹیاں سب تشریف فرما ہیں. الگ الگ سن و سال کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان سب سے مربوط اپنے چوتھے امام کے ارشاد کو آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں اس زندگی کے مسئلے میں. لیکن اس زندگی کے بارے میں ایک بات اس سے پہلے اور آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں, ہم اپنی زندگی کے کاموں کے سلسلے میں کبھی یہ نہیں سوچتے کہ بہت وقت پڑا ہے, نوکری کر لیں گے, روزی کما لیں گے, بہت وقت پڑا ہے, گھر بنا لیں گے, بہت وقت پڑا ہے, ملینر ہو جائیں گے. نہیں, اس دنیا کی زندگی سے متعلق ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ جو کرنا ہے جلد از جلد کیا جائے. مگر جب آخرت کی بات آتی ہے, جب آخرت کے بنانے کی بات آتی ہے, تو ہماری سوچ یہاں, ارے ابھی تو عمر پڑی ہے, کر لیں گے. بالخصوص ہمارے جوان, عمر پڑی ہے, اور میرے جیسے بھی, وہ بھی حساب لگایا کرتے ہیں, ارے کیا ابھی تو 60s میں ہے, ابھی تو 50s میں ہے, سینچری تو بنائیں گے ہی. تو ہم سب اپنے معاملات, میں نے ایک دن کہا نہیں تھا کہ دنیا کی ہر نعمت کے معاملے میں انسان دوسری جگہ ڈھونڈ لیتا ہے جہاں زیادہ نعمت اپنے پاس سے زیادہ ڈھونڈ لیتا, لیکن عقل کے بارے میں آج تک مجھے کوئی شاکی نہیں ملا کہ مجھے کم دی فلاں کو زیادہ دی. ویسے ہی زندگی کی نعمت بھی, اس کے معاملے میں دنیا کے کاموں کے لیے آدمی سوچتا ہے کہ کر لے, جلدی کریں, جلدی کریں, جلدی کریں. مگر جب آخرت کی بات آتی تو ہم سوچنے لگتے ہیں وقت پڑا ہے, کر لیں گے, ارے مولانا کر لیں گے انشاءاللہ, ریٹائرمنٹ کے بعد حج کر لیں گے, 40 سال کے بعد داڑھی رکھ لیں گے. ابھی کیا ہے, ابھی تو کھانے کے دن ہے, خمس بھی نکال دیں گے, ہر دین کے معاملے میں کر لیں گے. پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ کر لیں گے کا مزاج تباہی کی طرف لے جائے گا. ایاک والزجر والکسل, نہ اکتاؤ نہ ٹالو, نہ اکتاؤ نہ ٹالو کہ کب تک یہ کرتے رہیں, اکتاؤ بھی نہیں اور ٹالو بھی نہیں, نہ اکتاؤ نہ ٹالو. مگر دین کے معاملے میں ہم اکتاہٹ کے بھی شکار ہو جاتے ہیں, دین کے معاملے میں ہم ٹالنے بھی لگتے ہیں. یہ عمر پڑی ہے, کر لیں گے, عمر پڑی ہے, کر لیں گے. ہم سنا کرتے تھے, مجھے ایک شعر پڑھنے کو ملا, میں شعر یاد نہیں رکھ پاتا ہوں, لیکن اس میں جو پیغام تھا بہت اچھا تھا. پھر مجھے روایت میں بھی وہ میسج پڑھنے کو ملا کہ عمر ہے کتنی بڑی آخر, جس کے لیے ہم سوچتے ہیں کر لیں گے, کر لیں گے, ہر کار خیر کے لیے نیکسٹ ایئر انشاءاللہ حج. ارے حج اس سال آپ پہ واجب ہوا ہے, نیکسٹ ایئر کی گارنٹی کہاں سے لے کے آئیں؟ نماز ظہر اگر اس وقت آئی ہے, میں اس سلسلے میں ذرا سے اور وضاحت کر دوں کہ جس طرح سے نماز کا وقت آ کے نماز کے وقت جانے سے پہلے اگر نہیں پڑھتا آدمی تو قضا کرنے کا گنہگار ہے, گناہ کبیرہ ہے نماز قضا کرنا. نماز کا وقت کے اندر نہ پڑھنا گناہ کبیرہ ہے. یہ نہیں کہ ہماری مرضی ہم جب چاہے نماز پڑھ لیں. جس طرح سے نماز کا وقت معین ہے کہ اس کے بعد اس سے باہر جا کے نماز پڑھے تو آدمی گنہگار ہوتا اور گناہ کبیرہ ہے وہ, اسی طرح سے حج ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے کہ جب چاہیں گے کر لیں گے. یہ ہمارے ماحول میں عام طور پر یہ مزاج پایا جاتا ہے, اطمینان سے حج کر لیں گے. یہ اطمینان, زندگی کے بارے میں اتنا اطمینان کیسے ہو؟ حج بھی بالکل نماز کی طرح واجب فوری ہے, یعنی وقت آیا تو کرنا ہے. وقت کب آئے گا؟ جب آپ کے پاس
اتنا پیسہ آ گیا کہ خرچہ آنے جانے کا اور واپسی کا اور سب ہو جائے گا، اور اتنا وقت بھی آپ کے پاس ابھی بچا ہے کہ آپ قانونی کارروائی کر کے حج کے لیے جا سکتے ہیں، بس جب اور جسمانی صحت اور باقی رکاوٹیں بھی نہیں ہیں، تو جس دن آپ پر یہ کیفیت ہوئی جب آپ اس منزل میں پہنچے، اس کے بعد جب ذی الحجہ کا مہینہ آیا اسی سال آپ پہ حج واجب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب جی چاہے گا کر لیں گے، اختیار میں نہیں دیا گیا، مگر کر لیں گے، کار خیر کے معاملے میں کر لیں گے۔ ہر معاملے میں مذہب جلد بازی سے روکتا ہے، صرف ایک جگہ ہے جہاں مذہب جلد بازی کا حکم دیتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف دوڑو، جلدی کرو۔ مگر ہم نیکی کے معاملے میں، آخرت کے مسائل کے سلسلے میں کر لیں گے۔ یہ عمر ہے کتنی بڑی، میں اپنے نوجوانوں سے خاص کر کے، ہم تو اپنی عمر کی زندگی کا بڑا حصہ گنوا چکے ہیں، لیکن جن کے پاس انشاءاللہ جو بڑا حصہ باقی وہ اس کی قدر کو پہچانے۔ یہ عمر ہے کتنی بڑی، فقہ کے ایک چند مسائل صرف آپ کو یاد دلا کے، ایک لطیف سے بات جو روایات میں بھی ہے، جو شعر میں بھی ہے، وہ یہ عمر، یہ زندگی ہے کتنی بڑی جس کو ہم سمجھتے ہیں پڑی ہے، کر لیں گے۔ ایک تو میں پہلے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ہمارا انداز گفتگو جو ہے، عمر پڑی ہے کر لیں گے، یہ انداز گفتگو کیا بتاتا ہے؟ ہمارے گھر میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم نے کہا فون کا، وہ دیکھی ٹی وی پہ رکھا ہے۔ ہم نے کہا گھڑی کا، وہ دیکھیے میز پہ رکھی۔ ہم نے کہا کمپیوٹر کا، وہ دیکھیے سامنے رکھا ہوا۔ ہم نے کہا وہ جو جوتے خراب ہو گئے تھے کہاں؟ کل وہ دیکھیے گیراج میں پڑے ہوں گے۔ تو کچھ چیزوں کے لیے ہم کہتے ہیں رکھی ہیں، اور کچھ چیزوں کے لیے کہتے ہیں پڑے ہوں گے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جس کی قیمت کا ہمیں احساس ہے اس کے لیے کہتے ہیں رکھا ہے، اور جس کی قیمت کا احساس نہیں اس کے لیے کہتے ہیں پڑی ہوگی۔ عمر رکھی ہے کبھی نہیں کہتے، عمر پڑی ہے، زندگی پڑی ہے، کر لیں گے۔ وہیں گیراج میں وہی ویلو اس کی بھی ہے نا، اس کی قیمت ہے، یہ بڑی محدود ہے۔ میرے عزیزو، یہ عمر ہے کتنی بڑی، یہ زندگی ہے کتنی بڑی کہ ہم نیکیوں کو کل پہ ٹالیں، کہ یہ کل خمس کل نکالیں گے اور زکات پرسوں دیں گے اور کار خیر اس کے بعد سے شروع کریں گے اور حج کرنے چلے جائیں گے اور نماز کے بھی پابند ہو جائیں گے اور روزے دار بھی ہو جائیں گے۔ یہ کر لیں گے کا مزاج اس وجہ سے آتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں زندگی بہت بڑی ہے، مگر یہ زندگی ہے کتنی بڑی۔ ایک چند مسائل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، نتیجہ آپ خود نکال لیں گے۔ میرے عزیزو، پروردگار عالم نے جو ہمارے اوپر جن واجبات رکھے ہیں ان میں سے ایک واجب نماز ہے۔ واجب نمازوں کی بہت سی قسمیں ہیں۔ نماز پنجگانہ 5 نمازیں، صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اسی میں جمعے کے دن جمعے کی نماز۔ اس کے علاوہ بھی اور واجب نمازیں ہیں۔ آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو طواف کی نماز واجب ہے۔ آدمی کسی بھی وقت، کسی بھی موقع پر اللہ سے نذر کر لے کہ پروردگارا، میں تیری بارگاہ میں گزارش کر رہا ہوں، میرا ایک کام کر دے، میرا بچہ بیماری سے شفا دے دے، میں 2 رکعت 4 رکعت 100 رکعت نماز پڑھوں گا۔ نماز نذر کہلاتی ہے، یہ نذر کی نماز ہے، یہ بھی واجب ہے۔ آیات الہی کی نمازیں ہیں، زلزلہ آ گیا، سورج گہن چاند گہن ہے، نماز آیات ہے، تو متعدد واجب نمازیں ہیں۔ ان واجب نمازوں میں پنجگانہ، جمعہ، طواف، نذر، آیات، ایک اور نماز ہے، اس کا کیا نام ہے؟ نماز میت۔ اگر ساری نمازوں میں آپ غور کریں، یا کسی عمل سے منسوب ہے نماز طواف، یا کسی وقت سے منسوب ہے نماز جمعہ، دن سے منسوب ہے نماز جمعہ، وقت سے منسوب ہے نماز ظہر، نماز عصر، ہے سب اللہ کی نمازیں۔ ان ساری نمازوں میں خالی ایک نماز ہے جو حضرت انسان سے جڑی ہے، مردے کی نماز، میت کی نماز۔ یہ ایک مسئلہ۔ جتنی نمازیں ہیں ان نمازوں میں صرف پنجگانہ 5 وقت کی نمازیں ہیں جس میں اذان و اقامت کہنا مستحب ہے۔ مستحب نماز جتنی ہے، سنت نمازیں، کسی میں اذان و اقامت نہیں ہے۔ میں جلدی جلدی سنو، یاد دلا رہا ہوں خالی آپ کو، تاکہ آپ کا ذہن خود سے نتیجے نکل پہنچ سکے۔ ساری نمازیں جتنی مستحب ہیں، سنت نماز میں کہیں اذان و اقامت نہیں ہے۔ اس کے بعد واجب نمازوں میں بھی صرف پنجگانہ نمازوں میں صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یا جمعہ ظہر کے بدلے ہوتی وہ، بس اس میں اذان و اقامت ہے۔ اس کے علاوہ نماز طواف میں اذان و اقامت نہیں،
کسی نماز نظر میں اذان، کسی نماز میں بھی اذان و اقامت نہیں ہے، پنجگانہ نماز میں اذان و اقامت ہے۔ دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ، نتیجے تک آپ کے ذہن خود پہنچے۔ تیسرا مسئلہ، یہ جو اذان و اقامت ہے اس کے آداب ہیں، اس کے مستحبات ہیں، اس کے احکام، اس کا سلیقہ ہے، ان کے متعدد شرائط ہیں جس کے صحیح ہونے کے لیے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اذان و اقامت کو نماز سے بہت فاصلے پہ نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے اذان ہے پھر اقامت ہے۔ اذان اور نماز کے درمیان تو تھوڑا فاصلہ ہے بھی گوارا شریعت کو، لیکن اقامت اور نماز کے درمیان شریعت کو فاصلہ، بس اقامت اور نماز کے درمیان جو مستحب دعائیں ہیں، جو تکبیرات ہیں ساتھ، اس طرح کے فاصلے ہیں۔ لیکن اگر اقامت کہہ کہ ہم چند منٹ کے لیے رک گئے، کوئی فون آ گیا، بات کرنے لگے، دروازہ کھول رہا ہے، بچہ کھول رہا، بند کر رہا، دیکھ لیں بند کر دیا، نہیں بند کر دیا تو میں جا کے بند کر دوں، کچھ رک گئے، منٹ 2 منٹ 3 منٹ، تو اقامت کہہ کے اگر اتنا فاصلہ بھی ہم نے کر لیا تو اب یہ فاصلہ رکاوٹ بنے گا۔ رکاوٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز باطل ہو گئی، اذان و اقامت خود ہی مستحب ہے، واجب ہے ہی نہیں، نہ کہتے تو بھی نماز صحیح ہوتی۔ لیکن اگر اس اقامت پر ثواب لینا چاہتے ہیں تو اقامت اور نماز کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، اور بھی شرائط ہیں، گفتگو نہیں ہونا چاہیے، فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، قبلے سے منحرف نہیں ہونا چاہیے، وہ دوسرے مسائل ہیں۔ میں جس مسئلے کو، ایک چیز جو اس اجر کو ختم کر سکتی ہے وہ ہے فاصلہ۔ تھوڑا فاصلہ شریعت کو گوارا ہے، اس سے زیادہ گوارا نہیں ہے۔ میں نے مسائل سارے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب اس کے بعد ایک بات اور سے پوچھنا چاہتا ہوں، اذان و اقامت کہاں کہی جائے گی؟ نماز کے لیے۔ کس نماز کے لیے؟ پنجگانہ نماز کے لیے۔ ذہن آپ کے قریب آ چکے ہیں، بات تفصیل سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہیں اذان و اقامت بغیر نماز کی نہیں ملے گی۔ اذان و اقامت ہوگی تو نماز ہوگی، مگر ایک جگہ اذان و اقامت ہے جہاں نماز نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہو تو داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہو۔ میرے حضور، زندگی کتنی بڑی ہے، جوڑ لیا؟ زندگی کتنی بڑی ہے، جوڑ لیا؟ جب آئے تو اذان و اقامت کہی گئی، جب گئے تو نماز پڑھی گئی۔ زندگی اسی چھوٹے سے فاصلے کا نام ہے بس۔ اور میں نے عرض کیا کہ صرف شاعری نہیں ہے، شعر ہے، لیکن روایات بھی ہیں، اور قرآن مجید بھی بتاتا ہے کہ آخرت کا ایک دن ہماری اس زندگی کے 1000 برس کے برابر ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا لیں، یہ تو اس کریم خدا کا انتہائی درجہ کرم ہے کہ چھوٹی سی زندگی میں اس نے اتنی گنجائش رکھی ہے کہ چھوٹی سی زندگی کی ساری ضرورتیں بھی پوری کرتی رہو، اور اس دائمی زندگی کے بھی سارے مسائل کو اسی چھوٹی سی زندگی میں حل کرتے رہو۔ بس ایک مزاج بنانے کی ضرورت ہے، جو جب کرنا ممکن ہو اس وقت کر لیا جائے۔ میں آخری بات، میں آج مجلس دھیرے دھیرے تاخیر سے شروع ہوئی ہے، جلدی سے ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میرے عزیزوں، لیکن چوتھے امام کا ایک ارشاد اسی موضوع سے متعلق ہے، اس لیے آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ امام سے روایت نقل ہوئی ہے حدیث قدسی کے ذریعے۔ دیکھیں، میں نے ابھی عرض کیا کہ ہم مختلف سن و سال کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، نوجوان بھی ہیں، جوان بھی ہیں، ڈھلتی ہوئی جوانی کے ادھیڑ عمر لوگ بھی ہیں، پھر بڑھاپے کی طرف آنے والے، پھر اور بوڑھے ہونے والے۔ ایوریج عمر ہماری 70-80 سال، اس سے آگے مشکل سے ہوتی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ ہر رات اللہ کی طرف سے زمین پہ ایک فرشتہ آتا ہے، اور اس کے بعد وہ انسانوں کو آواز دیتا ہے سن و سال کے اعتبار سے۔ ہم سب کے کام کی ہے، کہاں سے آواز دینا شروع کرتا ہے؟ ذمہ داری کی عمر جہاں سے شروع ہوتی ہے، وہ ہمارے اور آپ کی نگاہ میں عام طور پر کھیلنے کودنے کی عمر کہلاتی ہے۔ ارے ابھی اس کی عمر ہی کیا، بچہ ہے، ابھی سے کیا روزہ رکھوانا، ارے ابھی تو 17-18 سال کا، ابھی سے داڑھی رکھوا کے بڈھا ہو جائے گا، ابھی عمری کیا، میری بیٹی کی 16 سال کی، ابھی سے حجاب کرا دیں۔ تو ہمارے یہاں یہ تفریح کے، بچپن کے، کھیلنے کودنے کے، لاؤبالی پن سے زندگی گزارنے کے دن سمجھے جاتے ہیں، مگر ادھر سے کیا آواز آتی ہے؟ یا ابناء العشرین، اب جب کہ 20 سال کے ہو گئے ہو تو جدو واجتہدو، کھیل کود کی عمر ختم ہو گئی، اب پوری طاقت کو صرف کرنا شروع کر دو، پوری کوشش کرنا شروع کر دو، جو تمہیں صلاحیتیں ملی وہ ساری لگانا شروع کر دو۔ یہ ایک پہلی منزل ہوتی ہے انسانی نفسیات کی۔ دوسری منزل 20 سال سے 30 سال کے عمر ہے۔ 30 سال کی ایج پر آتے آتے انسان جو کرنا ہے، جس منزل پہ پہنچنا ہے وہاں پہنچنے لگتا ہے، اس کے سامنے
وہ دنیا دکھائی دینے لگتی ہے، جگمگاتی ہوئی دنیا، کیسے ہمارا فیوچر بنے، کیسے گھر تیار ہو بڑا سے، کیسے ہم گاڑیاں خریدیں، کیسے کاروبار کریں، کیسے بزنس کریں، دنیا کھینچنا شروع کرتی ہے اس عمر میں، کھیل کی عمر سے نکل کے دنیا کی طرف سنجیدگی سے دیکھنا شروع کرتا ہے اور دنیا کھینچنا شروع کرتی ہے۔ اس موقع کے لیے روایت کہتی ہے کہ فرشتہ جو آسمان سے آتا ہے وہ آواز دیتا ہے، یا ابناء الثلاثین لا تغرنکم الحیات الدنیا، اے 30 سال کے جو لوگ ہو گئے ہو، تمہیں یہ دنیا کی جگمگاہٹ کہیں دھوکہ نہ دے دے کہ تم آخرت سے لاپرواہ ہو جاؤ، یہی ہے وقت۔ دیکھو دھیان دو، دنیا کی جگمگاہٹ اور چکا چوند تمہیں کہیں آخرت سے لاپرواہ نہ کر دے۔ 40 سال کے ہو گئے، عام طور پر 40 سال کے ہوتے ہوتے جو ہونا تھا وہ کر چکے، کمپلیٹ ہو گئے، ایک حد تک عقل بھی پکی ہو گئی، سمجھداری بھی آ گئی، جو خواہشات تھی وہ بھی پیر کر لیے، گھر بھی شاندار ہو گیا، زندگی بھی شاندار ہو گئی، کمال کی اس منزل پہ پہنچ گئے کہ جہاں پہنچنا چاہتے تھے۔ یہاں کے نفسیات ہمارے یہ ہیں کہ ہم وہاں پہنچ گئے جہاں پہنچنا چاہتے تھے، ادھر سے ہمیں چوکانے والی آواز کیا آتی ہے، یا ابناء العشرین ماذا اعددتم للقاء ربکم، تم نے دنیا میں گھر بھی بنایا، بیلنس بھی کر لیا، تعلقات بھی بنا لیے، اقتدار تک بھی پہنچ گئے، صحت بھی اچھی کر لی، خاندان بھی بسا لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن اب 40 سال کے ہو گئے ہو تو ذرا یہ بھی تو سوچو کہ اللہ سے ملاقات کے لیے کیا انتظام کیا ہے تم نے اللہ سے ملاقات کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ 50 سال کے ہوتے ہوتے داڑھی سفید ہونے لگی، سر کے بال جھڑنے لگے، دانت کمزور ہونے لگے، چشمے کے رنگ نمبر بدلنے لگے، اب پھر آواز آتی ہے، یا ابناء الخمسین لقد جاءکم نذیر، تمہارے پاس تمہیں چونکانے والا آ گیا، اب چونک جاؤ، بس اب جاگ اٹھو بس۔ 60 سال کے ہوتے ہوتے آواز آتی، یا ابناء الستین، اے 60 برس کے ہو جانے والو، زرع آنا حسادھا، جو کھیتی بھی تمہیں تیار کرنا تھی تم نے تیار کر لی، اب اس کے کاٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ، جو تم نے بویا ہے اس کو کاٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 70 سال کے ہو گئے، یا ابناء السبعین، 70 سال کے ہو جانے والو، قد نودی لکم فاجیبوا، تمہیں تو ادھر سے پکار لیا گیا ہے، لبیک کہنے کے لیے تیار رہو۔ 80 سال تک پہنچ گئے تو یہ کرم ہے پروردگار کا۔ یا ابناء الثمانین، 80 سال کے ہو جانے والو، قد اتتکم الساعہ، تمہارے لیے تو قیامت اسی دنیا میں آ گئی، وانتم غافلون، اور اب بھی تم متوجہ نہیں ہو۔ تو میرے عزیزو، میں نے آپ کی خدمت میں نمونہ صرف اس لیے رکھا ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں لگ کے اس چھوٹی سی دنیا کے مسائل کے حل کرنے میں، جو بہرحال وقتی ہیں، یا مسئلہ وقتی ہے یا اس دنیا کی زندگی وقتی ہے، ہمیشہ رہ جانے والا نہیں، لیکن آخرت کی زندگی بھی وقتی نہیں ہے اور آخرت کے مسائل بھی وقتی نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی چھوٹی اور وقتی زندگی کے وقتی مسائل کے حل کرنے میں ہم اس طرح لگ جائیں کہ آخرت کی ہمیشہ باقی رہ جانے والی زندگی کے ہمیشہ باقی رہنے والے مسائل کی طرف ہم متوجہ نہ ہو سکیں۔ معصومین نے ہمیں خصوصیت سے ان مسائل کی طرف متوجہ کیا ہے۔ سید سجاد حضرت زین العابدین علیہ السلام کا فقرہ خود اس سلسلے میں ہے کہ میں تمہیں بار بار آخرت کے لیے ٹوکتا ہوں، دنیا کے لیے نہیں، اس لیے کہ دنیا کی طرف تو تم خود متوجہ ہو، آخرت کی طرف تمہیں متوجہ ہونا چاہیے۔ اور معصومین میں سے کسی کا ارشاد ہے، ان کے اصحاب میں سے کسی کا جملہ ہے کہ کسی سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ آج تک تم نے دنیا میں جو کچھ پانا چاہا وہ سب حاصل کر لیا کہ نہیں؟ کہا نہیں، بہت کوشش کی ہے، لیکن ہمیشہ کوششوں کے نتیجے میں جو کچھ پانا چاہا وہ سب ہمیشہ حاصل نہیں کر سکے۔ تو پھر کہا کہ سوچو کہ جہاں تم نے پانے کی ساری کوشش کر ڈالی اور طاقت لگا دی، جب وہاں سب کچھ حاصل نہیں کر سکے تو جہاں تم توجہ بھی نہیں دے رہے ہو وہاں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جدھر کی طرف تم کوششیں بھی تمہاری کمزور ہیں وہاں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے آپ کی تلخ نوائی کی ہے، آپ کے ذہنوں کو تھکایا ہے میرے عزیزو، لیکن مقصود صرف یہی ہے کہ معصومین کے تذکروں کے طفیل میں ہمارے دلوں اور دماغوں کو وہ روشنی مل سکے جس کے ذریعے سے ہم ان مسائل کی طرف بھی متوجہ رہیں جن زندگی میں مشغولیت کے بعد جن مسائل کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ میں بار بار یہ جملے کہتا ہوں، کربلا والوں نے اپنی عظیم قربانیوں کے ذریعے ہماری بقا اور ہماری حفاظت کے لیے جو نظام بنایا تھا، اس نظام کی طرف
متوجہ رہ کے ہی ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ مشکلات اور مصائب سے بھرپور اور مشکلات اور مصائب میں ڈوبی ہوئی زندگی، اور اس میں سید سجاد کی وہ قیادت، ابھی آپ مسلسل تذکرے سن رہے تھے، روز میں نے بھی آپ کی خدمت میں کہا ہے، کیسی مصیبتیں، جب کوئی جانور کا کٹا سر بھی دکھائی دیتا ہے تو گریا شروع کر دیتے ہیں بابا کو یاد کر کے، جب گھر کے اندر بھی پھپھیوں اور بہنوں کے سر پہ نگاہ پڑتی ہے تو گریا شروع کر دیتے ہیں، میری بہنوں اور میری پھپھیوں کو بازار کوفہ و شام میں ننگے سر پھرایا گیا، جب کھانا یا پانی سامنے آتا ہے تو گریا شروع کر دیتے ہیں، میرا بابا بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا۔ سید سجاد نے جتنے نزدیک سے اور جس صبر و تحمل کے ساتھ ان حالات کو دیکھا ہے اور ان مشکلات کا سامنا کیا ہے، آج کل وہ ایام ہے جس میں حسین کا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفے اور کوفے سے ہوتا ہوا شام کی طرف رواں دواں ہے۔ اس راہ میں مشکلات کیسے کیسے سامنے آئے ہیں۔ روایت کہتی ہے قافلہ چل رہا تھا، آپ ابھی بھرپور مصائب سن چکے ہیں، میں صرف چند فقرے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ قافلہ چل رہا تھا کہ مرتبہ قافلہ چلتے چلتے رک گیا، ظالم شمر نے دریافت کیا قافلہ کیوں رکا، تو کسی نے بتایا کہ وہ سر، وہ نیزہ جس ظالم کے ہاتھ پہ تھا، جس پہ حسین کا سر تھا، وہ ظالم کے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین میں پیوست ہو گیا ہے، اور لاکھ کوشش کی جا رہی ہے مگر اپنی جگہ سے نیزہ ہلتا نہیں ہے۔ شمر نے تازیانہ ہاتھ میں لیا، چلا، میں سمجھا سر مظلوم کے پاس آ کے بے ادبی کرے گا، مگر صاحب ریاض القدس لکھتے ہیں کہ بجائے سر حسین کی طرف، حسین کے مظلوم فرزند کی طرف شمر تازیانہ لے کے آگے بڑھا، سید سجاد کے پاس آیا اور کہا یہ بتاؤ تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے، ورنہ تمہاری پشت پہ یہ تازیانے لہو لہان کر دوں گا۔ امام نے ہتکڑیاں سنبھالیں، بیڑیاں سنبھالیں، توق گراں بار سنبھالا، بابا کے سر بریدہ کے پاس آئے، آواز دی بابا اب شمر کے تازیانے نہیں کھائے جاتے، بابا بابا اب ظلم نہیں سہا جاتا، بابا بابا دیکھو میری پشت کتنی زخمی ہے، بابا اب تازیانے نہیں کھائے جاتے، بتاؤ بابا تم آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہو۔ سرے بریدہ حسین سے آواز آئی بیٹا میری بچی جو میرے سینے پہ سوتی تھی اسے صدا دی گئی تھی، ارے پشت پر سینے کے بل اونٹ کی ننگی پشت پہ رسیوں سے جکڑ گیا تھا، میری بچی گر گئی ہے راہ میں، جب تک میری بچی نہ آئے گی میں آگے نہ بڑھوں گا۔ ہاں قافلے کو آگے بڑھنا ہے، اجازت مل گئی، شہزادی زینب و ام کلثوم بچی کو ڈھونڈتی ہوئی چلی، کربلا کی طرف راہ میں چلی، تھوڑی دور چلی تھی، دیکھا راہ کے کنارے ایک بی بی بیٹھی ہوئی ہے، نزدیک آئی تاکہ پوچھے بچی کا پتہ معلوم ہو جائے شاید، لیکن نزدیک آئی تو دیکھا ننھی سکینہ بی بی کی گود میں آرام سے آنکھیں بند کیے لیٹی ہے، سو رہی ہے۔ میں سمجھا زینب بڑھ کے بچی کو بی بی کی گود سے لے لیں گی، مگر زینب رک گئی، ہاتھوں کو جوڑا، آواز دی بی بی تم کون ہو آخر؟ ارے جب سے اس بچی کا بابا مارا گیا جو اس کے نزدیک آیا تماچے مارے، تازیانے لگائے، کانوں سے گوشوارے چھینے، ارے تم کون ہو جس کی گود میں بچی کو نیند آ گئی؟ کہا میری بیٹی زینب تو نہ پہچان سکی، ارے تیری اماں فاطمہ زہرا ہے، جب میرے بچے کی گود پہ سینے پہ سونے والی گر گئی تو میں کیسے لحد میں آرام کرتی، اماں یہ دیکھو تمہاری بیٹی کی پشت پہ تازیانوں کے نشان، یہ بازو رسن بستہ رہنے سے خون آلود۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ماتم حسین، یا حسین، یا حسین۔